بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بشر الناس قالوا بلا یا رسول اللہ۔ نبأ ینبئ اور انبأ ینبئ کا معنی خبر دینا، بتانا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں لوگوں میں سب سے برے آدمی کی خبر نہ دوں؟ لوگوں نے عرض کیا، ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال من اکل وحدہ ومنع رفدہ وجلد عبدہ۔ من یہ مبتدأ محذوف کی خبر ہے، اے ہوا من اکلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسا آدمی ہے جو تنہا کھائے اور اپنا عطیہ روک رکھے۔ رفد کا معنی ہوتا ہے عطیہ، جمع رفاد، اور جلدہ یا جلدو کا معنی ہوتا ہے کوڑے سے مارنا، اور اپنے غلام پر کوڑا برسائے، اپنے غلام کو کوڑے سے مارے۔ یعنی سب سے برا آدمی وہ ہے جو کنجوسی میں تنہا کھائے اور مستحقین کو عطیہ نہ دے، بلا وجہ اپنے غلام کو سزا دے۔ ثم قال الا انبئکم بشر من ذلک قالوا بلا یا رسول اللہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بھی برے آدمی کی خبر نہ دوں؟ لوگوں نے عرض کیا، ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال من یبغض الناس ویبغضونہ۔ ابغض ابغاض اس کا معنی ہوتا ہے نفرت کرنا، دشمنی کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسا آدمی ہے جو لوگوں سے نفرت کرے اور لوگ اس سے نفرت کریں۔ وقال حسنوا اموالکم بالزکاة وداؤوا مرضاکم بالصدقہ واستقبلوا البلاء بالدعاء۔ حسنا یحسنو کا معنی ہوتا ہے محفوظ کرنا، حفاظت کرنا۔ بالزکاة اے باخراج الزکاة، باداء الزکاة۔ داوی یداوی مداوات اس کا معنی ہوتا ہے علاج کرنا۔ مداوات یہ باب مفاعلت سے ہے۔ داؤ فعل امر جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اجوف واوی اور ناقص یائی ہے۔ عین کلمہ کی جگہ واو، لام کلمہ کی جگہ یا۔ مرضى مریض کی جمع ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ ادا کر کے، اور صدقہ کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کرو، اور دعا کے ذریعے مصیبت کا سامنا کرو۔ وقال ما قل وکفا خیر مما کثر والہا۔ قل یقل کم ہونا، کفا یکفی کافی ہونا، کفایت کرنا، کثر یکثر کرما سے ہے زیادہ ہونا، کثیر ہونا۔ الہا یلہی الہاء غافل کرنا۔ الہا
اس کی اصل الہوا ہے، ناقص واوی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کم ہو، جو چیز کم ہو اور کفایت کرے وہ بہتر ہے اس سے جو زیادہ ہو اور غافل کر دے۔ وقال المسلمون تتکافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم۔ تکافأ یا تکافؤ برابر ہونا، تتکافؤ تتساوا، دمن کی جمع دما، ذمہ کا معنی امان، ادناہم ادنا سے مراد عورت، غلام وغیرہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کا خون برابر ہے، یعنی دیت میں اور قصاص میں مسلمانوں کا خون برابر ہے، اس میں اونچ نیچ، امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہے۔ چاہے مرد عورت کو قتل کرے یا عورت مرد کو قتل کرے، دیت اور قصاص میں سب برابر ہیں۔ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، اور ان کی طرف سے امان دینے میں ان میں کا ادنا شخص سعی کر سکتا ہے، یعنی مسلمانوں میں کا کمتر ادنا آدمی بھی اگر کسی کو امان دے دے تو امان تمام مسلمانوں کی طرف سے ہوگا۔ اور وہ یعنی مسلمان اپنے علاوہ لوگوں پر یعنی دشمنوں کے خلاف دستے ایک ہاتھ کی طرح ہیں، اور وہ اپنے علاوہ لوگوں کے خلاف ایک ہاتھ ہیں، یعنی اپنے دشمنوں کے خلاف مسلمان متحد ہیں۔ جب وقت آتا ہے تو سب ایک ہو کر ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، گویا کہ ایک ہاتھ ہو جاتے ہیں۔ وقال الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ الید العلیٰ سے مراد الید المعطیہ اور الید السفلیٰ سے مراد الید الآخذہ، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ عَالَ يَعُولُ عَالَ الرَّجُلُ عِيَالَهُ
اس کا معنی ہوتا ہے کفالت کرنا، تقولو کی طرح اس میں تبدیلی ہوئی ہے۔ اور اس سے شروع کر جس کی تو کفالت کرتا ہو، یعنی کچھ دینا ہے، خرچ کرنا ہے تو سب سے پہلے ان پر خرچ کریں جو کفالت میں ہوں۔ وقال لا تجنی یمینک علی شمالک ولا یلدغ المؤمن من جحر مرتين۔ جنا یجنی، جنا علی کا معنی ہوتا ہے ظلم کرنا، زیادتی کرنا۔ لا تجنی یہ فعل نہیں کا صیغہ ہے، اور تم میں کا تمہارا طاقتور، تمہارا داہنا ہاتھ بائیں پر ظلم نہ کرے، یعنی طاقتور آدمی کمزور آدمی پر زیادتی نہ کرے۔ اور مسلمان ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ وقال المرء کثیر بأخیہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے بھائی کی وجہ سے کثیر ہوتا ہے، یعنی بھائی کی مدد، نصرت و حمایت کی وجہ سے آدمی کی قوت اور طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ گویا کہ وہ جب اکیلے تھا تو قلیل تھا، اور بھائی کے ساتھ بھائی کی نصرت، اس کی مدد حمایت حاصل ہونے کی وجہ سے وہ کثیر ہو گیا۔ وقال افصلوا بین حدیثکم بالاستغفار واستعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان۔ فصل یفصل اس کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا، فصل کرنا۔ کتما یکتمو چھپانا، کتمان مصدر ہے۔ اور فرمایا اپنی گفتگو کے درمیان استغفار سے فصل کرو، کیونکہ پتہ نہیں جانے یا انجانے میں غیر مناسب بات زبان سے نکل جائے تو اس کی وجہ سے استغفار کرو۔ اور اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے کتمان سے مدد چاہو، یعنی لوگوں سے چھپاؤ۔ وقال افضل الاصحاب من اذا ذکرت اعانک واذا نسیت ذکرک۔ اعانہ باب افعال سے فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اعونا اصل ہے۔ اور فرمایا سب سے بہتر ساتھی وہ ہے کہ جسے جب تم یاد کرو
تو وہ تمہاری مدد کرے، اور جب بھول جاؤ تو وہ تمہیں یاد رکھے۔ وقال لا يؤم ذو سلطان فی سلطانہ ولا یجلس علی تکرمتہ الا باذنہ۔ اما یا امو کا معنی ہوتا ہے امامت کرنا۔ سلطان کا معنی اقتدار، حکومت، بادشاہ۔ تکرمہ اعزازی، مسند، بستر، تخت وغیرہ۔ لا یؤم اور لا یجلسو یہ دونوں فعل مضارع مجہول ہیں۔ جلسہ یجلسو اس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، یہ لازم ہے، اور لازم سے مجہول نہیں آتا ہے، لیکن کچھ مخصوص صورتیں ہیں جن میں مجہول آتا ہے۔ وہ یہ کہ نائب فاعل جب ظرف ہو یا جار مجرور ہو یا مصدر ہو تو ایسی صورت میں فعل لازم سے بھی مجہول آ سکتا ہے۔ ظرف کی مثال جیسے سیرا یوم الجمعہ، صیما رمضان، رمضان کا روزہ رکھا گیا۔ مصدر کی مثال جیسے جلسا جلوس حسن، اور جار مجرور کی مثال جیسے فرح بقدوم محمد۔ تو یہاں پر چونکہ نائب فاعل جار مجرور علی تکرمتہ ہی ہے، اس لیے فعل مجہول لازم سے آ گیا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی صاحب اقتدار کی امامت نہ کی جائے اس کی حکومت میں، اس کے اقتدار میں، اور نہ ہی اس کے مسند پر بیٹھا جائے الا باذنہ مگر اس کی اجازت سے۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم یقول ابن آدم مالی مالی وَإِنَّا مَا لَهُ مِن مَالِهِ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى وَلَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ وَهَبَ فَأَمْضَى۔ مالی مبتدا ہے، اس کی خبر محذوف ہے، یعنی مالی کذا، مالی کذا۔ اور انا مالہ من مالہ ما کلا، اس میں انا کے بعد جو ما ہے یہ ما موصولہ ہے اور لہو صلہ ہے، اور ما اکلا یہ انا کی خبر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کہتا ہے
میرا مال اتنا ہے، میرا مال اتنا ہے، حالانکہ اس کے مال سے جو کچھ اس کا ہے وہی ہے جو اس نے کھا لیا تو ختم کر دیا، جو اس نے کھا کر ختم کر دیا اور پہن کر بوسیدہ کر دیا۔ ابلا یبلی کا معنی بوسیدہ کرنا، یا ہبہ کیا، دیا کسی کو تو اسے پہنچا دیا، یعنی آخرت کے لیے پہنچا دیا۔ وقال ستحرسون علی الامارۃ فنعمت المرضعۃ وبئست الفاطمۃ۔ حرسہ یا حرسو کا معنی ہوتا ہے خواہش کرنا، ارضاع کا معنی ہوتا ہے دودھ پلانا، فطمہ یفتمو کا معنی ہوتا ہے دودھ چھڑانا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم امارت، ولایت، حکومت کی خواہش کرو گے تو وہ کیا ہی اچھی دودھ پلانے والی ہے اور کیا ہی بری دودھ چھڑانے والی ہے۔ ولایت کو تشبیہ دی گئی ہے مرضعہ سے، اور موت یا معزولی کے سبب ولایت ختم ہو جانے کو تشبیہ دی گئی ہے فاطمہ سے، یعنی ولایت اور امارت کا آغاز تو اچھا ہوتا ہے لیکن اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ وقال لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان، اور فرمایا کہ حاکم دو فریقوں کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان غیظ و غضب کی حالت میں فیصلہ نہ کرے،